اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا گزشتہ درس میں کتاب صرف ہے، اس میں آخری ہم جو ہے دروس کا سلسلہ مرحلہ وار جو آخری دروس میں ہم شامل ہوئے ہیں۔ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب میں ہماری بحث چل رہی تھی اور آپ لوگوں کو عرض کیا تھا، گفتگو یہاں پہنچی تھی سبق نمبر یہاں پر 9، سبق نمبر 9 باب استفعال کے بارے میں، جو گزشتہ ہم نے کہا تھا کہ معانی کو انشاءاللہ دوبارہ ہم بیان کریں گے آج، تو وہی سلسلہ ہے۔ یہاں پر باب استفعال کے معانی ٹوٹل بتایا تھا 7 ہے۔ نمبر 1 طلب کے لیے آ جاتا ہے باب استفعال۔ باب استفعال زیادہ تر ہی اسی معنی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا استغفر اللہ، میں خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تو اس کا ترجمہ ہے تو کیا ہے، غفارہ سے اس کو آپ باب استفعال میں لے کے آ جائے تو یہ صیغہ بن جاتا ہے غفارہ کو استغفرہ۔ مثلا استغفرو، پھر متکلم وحدہ استغفرو، میں پناہ یعنی میں مغفرت طلب کرتا ہوں، تو یہ طلب کے لیے ہو گیا۔ استنصر، اس کی مدد کر، مثلا یعنی اس سے مدد طلب کیا ہے آپ نے، یعنی آپ جا کے اس سے مدد کرو، یعنی میں طلب کر رہا ہوں اس چیز کو، تو یہ ہو گیا۔ اس معنی میں باب استفعال جو ہے متعدی ہوتا ہے، اگر چیز کا ثلاثی کیا ہے لازم ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں پر کیا ہے متعدی ہو جاتا ہے۔ مثال اس کا کیا ہے، مثال یہ ہے استخرجت المعدنہ، میں نے کان سے معدنیات نکالے، تو یہاں پر کیا ہے متعدی کا معنی دیا، میں نے کان میں جا کر اس کان میں سے کیا ہے معدنیات نکالی، تو یہ اگرچہ کیا ہے خراجہ، کیا ہے خراجہ وہ گیا، یہ لازم ہے، لیکن اس باب میں آ کے کیا ہے متعدی کا معنی دیتا ہے۔ یہ طلب کے لیے ہو گیا۔ نمبر 2 تبدیل کے معنی کے لیے آ جاتا ہے، کسی چیز کی تبدیلی ہو، مثلا استحجرت طینو، استحجرت طینو، طین یعنی کیچڑ پتھر میں تبدیل ہو گیا، اس تبدیلی کا جو نعرہ لگاتا ہے وہ باب استفعال ہی لگا سکتا ہے، مجھے اس طرح بھی بیان کیا تھا۔ نمبر 3 طلب کے لیے ہو گیا، تبدیلی کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ نمبر 3 مفعول میں کسی صفت کا پائے جانا، یعنی وہ معنی کے لیے بھی آ جاتا ہے، اس مفعول ہے، مفعول کے اندر ایک صفت ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے باب استفعال استعمال ہوتا ہے۔ مثلا دیکھو استعظمت الامر، وہ امر کے اندر یعنی وہ مطلب وہ مقصد ہے، اسی کے اندر ہی کوئی چیز صفت ہے تو اس کو بیان کر رہا ہے۔ مثلا میں نے مطلب کو بہت بڑا پایا، مثلا استعظمت الامر، وہ مطلب ہی کیا ہے وہ بڑا ہے، میں نے اس کو پایا ہے، ٹھیک، وہ مفعول کے اندر کوئی خاصیت ایک ایسی چیز ہے، اس کو پانے کے لیے یہ باب استفعال استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح خود اس کے اندر نہیں ہے، مفعول کو کسی اور صفت کے ساتھ لا کے اس کے ساتھ متصف کرنا ہو تو اس کے لیے بھی باب استفعال استعمال ہوتا ہے۔ مثلا استخلفت زیدن، دیکھو زید میں کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے زید کو یہ جو استخلفت خلیفہ جانشین، ٹھیک، خلیفہ اپنا جو خلیفہ میں نے کیا کر دیا، وہ مفعول کو دے دیا، مثلا اس کو صفت اس کو دے دیا، یعنی جو خلافت کی جو صفت ہے، جانشینی کی جو صفت ہے، تقرری کی جو صفت ہے، یعنی اپنے نائب کی صفت ہے، یہ نائب اور ہے وہ زید اور ہے، تو اس زید کو میں نے اپنی نیابتی، اپنے جانشین، اپنی خلافت اس کو سونپ دیا، اس کو دے دیا، تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے باب استفعال۔ اسی لیے کہا استخلفت، میں نے اپنے پیچھے جانشینی کو چھوڑا ہے، زیدن مثلا، ٹھیک، زید کسی کا نام ہے۔ نمبر 5 معنی نمبر 5 تکلف کے لیے آ جاتا ہے باب استفعال، مثلا جیسے
استجرأ، استجرأ، استجرأ کیا ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے استجرأ، جرأت سے، جو جرأ یجرؤ، جرأت، پھر اس کے بعد استجرأ، اس نے یعنی بڑی مشکل سے اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا. یہاں پر دیکھو تکلف دے رہے اس کے ہے، وہ بزدل ہے مثلاً، لیکن اس نے بڑی مشکل سے وہ اندر سے جو ہے نا وہ اطمینان دلانے کے، اپنے آپ کو اعتماد میں لانے کی کوشش کر کے اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا. پھر اس کے بعد اس نے یہ بات کی، مثلا کوئی ایسا حکم دے دیا. ٹھیک، تو اس طرح کے ہے وہ بزدل، لیکن وہ جرأت کا اظہار کرنا وہ تکلف کہلاتا ہے. تو اسی طرح اس لیے باب استفعال استعمال ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طرح پچھلے جو افعال تھے اس میں بھی تکلف استعمال ہوا ہے. باب افتعال میں بھی کہا تھا، باب تفعل میں بھی کہا تھا، تو وہ بھی استعمال ہوتے ہیں. بار کے نمبر 6 یہ باب استفعال مطاوعہ کے لیے بھی آتا ہے. یہ تو اکثر باب میں آ جاتے ہیں مطاوعہ کے لیے، یعنی کیا کوئی چیز کو اثر قبول، فعل کا اثر قبول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. مثلا ارحت زیدن، میں نے زید کو آرام دیا، ارحت زیدن، تو یہ باب استفعال آ کے کیا کرتا ہے؟ اس اثر قبولی کو معنی دیتا ہے. مثلا فاستراح، فاستراح، استراح، استراح یسترح، فاستراح، بس اس نے آرام کر لیا. یعنی چیز جو کیا بولا کہ ارحت زیدن، میں نے زید کو آرام دیا، تو کیا ہو گیا؟ اس نے آرام کر لیا. فاستراح، اس نے آرام کر لیا. ٹھیک، اور ساتواں معنی یہ ہر افعال میں، ہر باب میں کہا تھا، ثلاثی مجرد مزید فی کے باب میں سے اکثر میں کہا تھا کہ ثلاثی مجرد کے ہم معنی ہو کے آتے ہیں. اسی طرح ان میں سے ایک باب استفعال بھی ہے. باب استفعال بھی ثلاثی مجرد کے ہم معنی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. مثلا قرہ کا ہو یا استقرہ کا ہو، آپ ایک ہی بات ہے، اس نے سکون پایا، اس نے استقرار پایا، اس نے آرام کیا. قرہ وہ ثابت ہو مثلا، تو اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس یہاں پر باب استفعال کے 7 معنی ٹوٹل ہو گئے. باب ایک تو طلب کے لیے آتے ہیں، دوسرا کا تبدیل کے لیے آتے ہیں، تیسرا کسی مفعول کے اندر صفت ہو تو اس کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، چوتھا مفعول کے اندر صفت نہیں ہے بلکہ دوسرے کوئی صفت لا کے مفعول کو دینے کے لیے بھی باب استفعال استعمال ہوتا ہے. نمبر 5 بتایا کہ تکلف کے لیے آتے ہیں. نمبر 6 بتایا مطاوعہ کے لیے آتے ہیں. نمبر 7 ثلاثی مجرد کے ہم معنی ہو کر آ جاتا ہے. اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں، اور چند سوالات ہیں یہاں پر، اس کو بھی کرنے کی کوشش زحمت کرنا چاہیے، یہ عبادت ہے. خراجہ، یہاں پر باب استفعال میں لے جائے آپ، خراجہ، استخرجہ، ٹھیک. اور مدہ کو باب استفعال میں استمدہ یستمد ہو جائے گا. امینہ کو باب استفعال میں لے جاؤ، استأمن یستأمن ہو جائے گا. وضح کو باب استفعال میں لے جاؤ، استوضح یستوضح، ٹھیک. اور خارا خا الف را، خارا کو باب استفعال میں لے جاؤ، استخارا یستخیر، استخارا تم دیکھو استخراء گیا، استخراء کا مادہ یہیں پہ نکل آیا. ٹھیک، یہ کہاں سے ہے، کس مادے سے ہے، تو پتہ چل رہا ہے ادھر سے. ٹھیک. فتح، استفتا یستفتی، استفتا بھی آ گیا بھائی یہاں پر دیکھو. وفا، استوفا یستوفی، استفاء ہو جائے گا. حبا یا مثلا استحبا، کیا ہے، استحیا یستحیی، استحیاء مثلا. غاتا، ٹھیک. استغاثہ ہے، غاثہ، غین الف ثا. استغاث یستغیث، عفوا غلط پڑھ رہا ہوں میں،
استغاث یستغیث استغاثن یہ ہو جائے گا. ٹھیک. جاز استجاز یستجیز استجازن. حال حا الف لام حال. استحال یستحیل استحالا. مستحالا دیکھو اس طرح مستحال. ٹھیک یہ ہو گیا. اب یہاں پر چند یہی جو ہے نا سب سے پہلا یہ جو خرج ہے اس کو آپ اس کا ماضی معلوم بنائے تو کس طرح ہوگا؟ خرجہ کو استخرجہ استخرجا استخرجو استخرجت آگے گردان کرو. اب مدہ کا جو ہے مضارع بتاؤ. یستمد یستمدان یستمدون. اچھا تیسرے فعل کا جو امینہ ہے امینہ کا آپ فعل امر بتاؤ. مثلا فعل امر کیا ہوگا؟ استعمن ہو جائے گا. استعمن. ٹھیک. استعمن 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 یستعمن استعمن عفوا استعمن ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا ایک واضح ہے. واضح کو آپ جو ہے اس کا ماضی بناؤ. استوضح یستوضح ہو جائے گا. اچھا خارا اس فعل کو آپ اس کا مضارع بناؤ. یستخیر یستخیران یستخیرون تستخیر تستخیران یستخیرون. اسی طرح دوسرے بھی آپ کر سکتے ہیں. چھٹے جو فعل ہے اس کے جو ہے نا آپ نہیں بنا. لا 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 یف لا لا کیا ہے استفا یستفی استفاء کیا تھا نا. اب لا یستفی لا یستفیان لا یستفون. ناہیہ نافیہ لگائے تو آخر سے نون اعرابی اور ضمہ نہیں گرتا ہے. اور یہاں پر نہیں بنانا ہے تو لا یستفی لا یستفیان لا یستفیون اس طرح سے ہو جائے گا. ٹھیک. اور جو وفایا ہے وفایا اس فعل کا جو ہے مضارع معلوم نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ لگاؤ. مثلا پہلے ہمیں اس کو باب استفعال میں لے جانا ہوگا. کیا یہ کیا وفایا استوفیا استوفین آپ لگا دیا نون تاکید ثقیلہ. استوفین استوفیان استوفین استوفین استوفیان کیا ہے استوفین نہیں استوفین استوفین یستوفین. فعل مضارع کا ہے. ساتویں فعل کا مضارع معلوم نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ. استوفا یستوفی یستوفین یستوفیان یستوفین تستوفین تستوفیان یستوفنان تستوفین تستوفیان تستوفین تستوفین تستوفیان تستوفنان اور تستوفنان استوفین نستوفین ہو جائے گا. ٹھیک. اب یہاں پر آخری جو سوال ہے وہ ہے چند یہاں پر جملات ہے جس طرح دوسرے افعال میں بھی ہم کرتے ہوئے آئے ہیں. آسان ہے. یہاں پر یہ جو ابھی 7 معانی بیان کیا تھا باب استفعال کے ان معانی میں سے کس میں یہی جو جملہ ابھی میں بیان کروں گا یہ جملہ کس معنی کے لیے آ گیا ہے یعنی کس معنی میں استعمال ہوا ہے تو وہ ہمیں پریکٹس کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کی عادی بن سکے عادت ہمارے اندر آ سکے. مثلا استمر اس نے عبور کیا اس نے عبور کیا. مر کا ہو وہ گزرا یا عبور کیا ایک ہی بات ہے. ٹھیک. استمر کا ہو پھر بھی وہی معنی ہے یعنی وہ گزر گیا وہ عبور کیا اس نے عبور کیا. تو یہاں پر وہاں پر پس وہ گزرا وہ گیا تو یہاں پر بیٹھا تو یہاں پر اس طرح سے وہ لازم تھا یہاں پر متعدی ہو گیا. بس اتنا سے ہوا ہے لیکن یہ ثلاثی مجرد کے ہم معنی کے طور پر استعمال ہوا ہے. ٹھیک. استنوق الجمل ایک جملہ ہے. اونٹ اونٹنی بن گیا. اس کی حقیقت کو نہ دیکھیں بس ترجمہ کیا ہے. استنوق الجمل کا ترجمہ یہی ہے اونٹ اونٹنی بن گیا یعنی کیا ہو گیا بتاؤ. یہاں پر ہوا تبدیلی. ٹھیک. دیکھو
یہ استنوقا یہاں پر نوقا تھا، نوقا، اب یہاں پر استنوقا کہنے سے کیا ہوگا، وہ تبدیلی کا معنی اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ ایک اور یہاں پر جملہ ہے استجازا، ٹھیک، استجازا، یہاں پر اس نے اجازت طلب کی، اس کے معنی ہے استجازا، اس نے اجازت طلب کی، یہاں پر طلب کی ہی معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک۔ ایک اور جملہ یہاں پر استسلمت للموت، کیا آپ نے موت کے لیے تیاری کی ہے، یعنی کیا موت کے آگے جھک گئے ہو، تو یہ تبدیلی کا نعرہ ہے، ٹھیک، آپ نے تبدیلی یعنی چینجنگ لائے، اس کا مطلب یہی ہے، ٹھیک۔ ایک اور یہاں پر جملہ ہے استوحشا، وہ گھبرا گیا، تبدیلی آ گیا بھائی، گھبرا گیا ہے، وہی جو ہے نا وہ مستقر رہتا ہے، تبدیلی نہ آتا تو، ٹھیک، اس میں بھی تبدیلی کا معنی ہے۔ استسقا، استسقا، اس نے پانی پلانے کا کام مانگا، مانگنا کیا ہے یہاں پر، استسقا، اس نے طلب کیا پانی پلانے کو، سقائی کا کام اس نے طلب کیا، سقائی کا کام کرنا چاہا، تو یہ کیا ہے، یہ طلب ہی ہے، طلب کا معنی کے لیے آیا ہے۔ استحسن زید خالدا، اب دیکھو زید نے خالد کو اچھا پایا، اب یہ اچھا پانا یہاں پر دو باب استفعال کے ساتھ معنی میں سے کون سے ہے، وہ مفعول میں کسی صفت کا پانے کا جو معنی ہے اسی معنی مفعولی کو کیا ہے اس کے اندر ہے، مثلا استحسن زید خالدا، یعنی خالد کو زید نے اچھا پایا ہے، وہ اچھا الگ، زید الگ، یعنی خالد ہی اچھا ہے اس کو پایا ہے، خالد وہ مفعول ہے، اس کے اندر ہی اچھائی ہے تو اس کو زید نے پایا ہے، تو یہ مفعول کی صفت پا لیا ہے اس نے، ٹھیک۔ وس، اب یہاں پر آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، انہوں نے وَاسْتَغْشَوْا یعنی ڈال دیے، ڈھانپ دیے انہوں نے کیا، ثِيَابَهُمْ اپنے کپڑے، انہوں نے اپنے اوپر کپڑے ڈال دیے، مثلا یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، ترجمہ ہوا۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر دیکھو تو وہ کپڑا ڈل گئے مثلا اس کے اندر، تو یہ اثر قبولی کا جو ہے نا مطابعہ کے لیے آیا ہے، بس الفاظ دیگر یہ ہے، یعنی انہوں نے کپڑا ڈال دیا تو کپڑا اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ، اللہ نے آباد کیا ہے، اعمار کیا یعنی تعمیر کیا ہے، آباد کیا ہے، فیہا زمین میں، تو کیا ہے یہاں پر کیا ہے، دیکھو یہ زمین میں اللہ نے تم کو آباد کیا ہے، تم کو یعنی تمہارے اندر اس زمین میں آبادی کا شرف حاصل ہوا ہے، تو مفعول میں کیا ہے، یہ صفت پیدا کیا ہے مفعول کے اندر، ٹھیک۔ وَأَرْرَآهُ اسْتَغْنَىٰ، وَأَرْرَآهُ، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یا استغنا، اس نے کیا ہے، وَأَرْرَآهُ، اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، مثلا اس طرح ہوگا، شاید کی ترجمہ یہ، تو یہ سورہ علق آیت نمبر 7 ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ترجمہ۔ تو یہ کس کے لیے آیا ہے، اس میں بھی مفعول کو کسی صفت سے متصف سمجھا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے آیا ہے، مفعول کو اس نے اپنے آپ کو کیا ہے مستغنی ہے، تو کیا ہے اس نے مستغنی کو اس کے اندر خود مستغنی نہیں ہے بلکہ مستغنی کو اس کے اندر زید کو مثلا اس نے میں نے زید کو جانشین قرار دیا تھا، اسی طرح سے اس نے وہ اپنے اندر کیا ہے بے سمجھتا ہے، یعنی وہ سمجھ جائے، تو یہاں پر یہ اس کے معنی میں آ جائے گا، چوتھے معنی مثلا مفعول کو کسی صفت میں سے متصف کیا ہے۔ ایک اور یہاں پر ہے فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، یہ جملہ دیکھو، فَمَسْتَكَانُوا، وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی نہ کر سکے، فَمَسْتَكَانُوا، نہ کر سکے وہ عاجزی لربہم، اپنے پروردگار کے لیے عاجزی نہ دکھا سکے، یہ تکلف کر رہے، عاجزی دکھانا ہی ہے،
تو لیکن وہ نہ کر سکنے کا کیا ہے، وہ عاجزی پیش کرے، تکلف کے معنی ہے۔ ان القوم استضعفونی، اب یہاں پر یہ آیت کا ٹکڑا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 150۔ لوگوں نے، بتحقیق قوم نے مجھے کیا ہے، کمزور سمجھا ہے۔ استضعفونی یعنی انہوں نے میرے اندر جو کیا ہے صفت ضعف کو انہوں نے درک کر لیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، وہ بے نیازی سمجھتا ہے، اس میں مفعول کو کسی صفت میں متصف کیا ہے، ٹھیک۔ میرے اندر مجھے قوم نے کیا ہے، مجھے کمزور سمجھا ہے، تو یہ مفعول کو کسی صفت سے متصف کیا ہے۔ میں مفعول ہوں تو اس میں کوئی ایک صفت میرے اندر کیا ہے متصف کر دیا ہے، مجھے کمزور سمجھا ہے، ٹھیک۔ ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، تکبر طلب کیا، تو وہ پابندہ درگاہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آج ہم سبق نمبر 10 بھی کرتے ہیں، تاکہ جو ہے نا کل ہم سبق نمبر انشاءاللہ 11، کیونکہ آج کے اینڈ یہی ہو جائے گا۔ مشہور جو ابواب تھے، سبق نمبر 10 یہ ہے، باب افعیلال ہے، وہ باب افعیلال، اس کے لیے ہمیں ایک مثال چاہیے۔ مثلا افعال، یفعال، افعیلال، افعال، یفعال، افعیعالا، اس طرح سے ہوگا، ٹھیک۔ مثلا جیسے مثال، اس کی مثال دے دو، حمرتن سے آپ اس کے لیے مثال لا سکتے ہیں، احمار، یحمار، احمیرارا، اس طرح سے ہو جائے گا۔ بس اس باب کی خصوصیت ایک یہ ہے، کیا، یہ افعلال، باب افعلال کی خصوصیت یہ ہے، یہ افعال کی طرح ہے، وہ باب افعلال کہا تھا، اب یہ افعیلال ہے، وہ افعلال ہے وہاں پر تھا، تو وہ بھی زیادہ تر رنگ اور عیب کے لیے آیا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں، اس میں بھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زیادہ تر رنگ اور عیب کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی عیب بیان کرنا ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کوئی رنگ بتانا ہو تو یہ باب افعیلال ہی بتا سکتا ہے، اور ہمیشہ لازم ہو کے آتا ہے۔ دوسری خصوصیت سمجھ لیں آپ اس کو۔ اب باب افعیلال کا صرف 2 معنی ہے، صرف 2 معنی۔ ایک تو یہ معنی تدریجی کے لیے آتے ہیں، کسی کام کے آہستہ آہستہ سلو موشن پہ ہو رہا ہو تو وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا مبالغہ کرنا ہو کسی فعل کے اندر، اس کے لیے بھی باب افعیلال 10واں اور آخری ہے، یہ آ جاتا ہے، ٹھیک، یہ باب آ جاتا ہے۔ جیسے مثلا مثال دے دو، احمار الحدید، اب یہاں پر کیا کریں، اس کا معنی کیا ہوگا، احمار، چلو حمرا یعنی سرخ ہے، ٹھیک، الحدید لوہا ہے، تو احمار باب افعیلال میں جا کے اب اس صیغوں کو بنائے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یہ ہوگا لوہا آہستہ آہستہ انگارہ ہو گیا، انگارہ بن گیا، انگارہ میں تبدیل ہو گیا۔ مثلا آپ اس طرح سے آہستہ آہستہ جو کام ہوا ہے وہ یہ باب افعیلال بتا رہا ہے۔ اب اس کی گردان یوں ہوگی، مثلا ماضی معلوم کس طرح سے، احمار، احمارا، احمارو، احمارت، احمارتا، احماررنا، احماررتا، احماررتما، احماررتم، احماررتی، احماررتما، احماررتن، احماررتو، احماررتو یعنی احماررتو، احماررنا ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب مضارع معلوم کی گردان کرو، مثلا مضارع کیا ہوتا، یحمار، یحمارانی، یحمارون، تحمار، تحمارانی، ٹھیک، یحماررنا، اس طرح ہوا، پھر یحماررنا ہو جائے گا، پھر تحمار، تحمارانی، تحمارون، تحمارین، تحمارانی، تحماررنا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد
अहमार नहमार हो जाएगा। अमर मालूम मसलन लियहमारिर, ये एक वजह, लियहमारा लियहमारी। फिर उसके बाद तस्नीह का सिगा बताओ, ये मुफरद के 3 वजूह बता दिया। फ़क इदगाम, इदगाम के साथ, इदगाम के साथ हो तो ज़बर भी ज़ेर भी दोनों दे सकते हैं, ये हो गया ठीक। अब फिर तस्निया लियहमारा लियहमारू, लितहमारा लितहमारा लियहमरिरना, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। फिर अम्र हाजिर क्या हो जाएगा, इहमार, इहमारिर, इहमारा, इहमारी, ये तीनों वजह जैसे। फिर इहमारा, फिर इहमारू, इहमारी, इहमारा, इहमरिरना। फिर लाम अमर लाओ लिअहमार लिनहमार हो जाएगा ठीक। मशक करते हैं इसका, आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर 4 लफ्ज़ है मशक, शहीबा, दहिमा, सफरा, सवीदा। यहाँ पर शहीबा, यहाँ पर देखो इसको, इस लफ्ज़ को आप क्या करना है, बाबी फ़िल, ये तीनों, ये चारों के चारों लफ्ज़ बाबी फ़िल आल में ले जाए मसलन। फिर इसके बाद पहले के जो है माजी मालूम के हमें किरदार करें। माजी मालूम के किरदार मसलन कैसे, इशहाबा, इशहाबा, इशहाबू, इशहाबा, इशहाबत, इशहाबता, इशहाबबना ठीक। फिर इशहाबबता, इशहाबबतुमा, इस तरह से आप आगे चले जाए, ठीक हो गया। फिर युश 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 युशहाब, अब इशहाबा है ना, उशहीबा, ये माजी मजहूल हो जाएगा। उशहीबा, उशहीबा, उशहीबू, उशहीबत, उशहीबता, उशहीबिबना, इस तरह से आगे आप उशहीबिबता, उशहीबिबतुमा, ये आगे आप इसी तरह से गिरदान करते जाए, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो लफ्ज़ है दहीमा है। दहीमा को जो है फ़ेल के मुज़ारे मजहूल मालूम दोनों बनाना है। मसलन पहले इसको बाबे इफ़ईल आल में ले जाए तो किस तरह होगा, इदहाम, यदहाम, इदहीमामुन हो जाएगा। इदहाम, इदहाम, यदहाम, अब मुज़ारे कहा था, मुज़ारे क्या होगा, यदहाम, 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 यदहामानि, यदहामून, तदहामु, तदहामानि, यदहामिमना, इस तरह से हो जाएगी। अभी जो इहमार है, इहमार की हमने गिरदान किया था, इसी तरह ये भी आप हमने मुज़ारी निकाल के दिया है, आप गिरदान करें ठीक। इसके बाद इसका मजहूल क्या है, यदहाम, तो चलो मालूम हो गया, युदहीम हो जाएगा, युदहीमु, युदहीमानी, युदहीमूना, तुदहीमु, इस तरह से आप करते जाए, ठीक हो गया। और तीसरा जो कहा था सफरा और सवीदा, ये सब ऐब के लिए बयान हुआ है ठीक। तो ये अल्फाज सारे ऐब के लिए बयान हुआ है। कहा था कि ज़्यादातर रंग और उसके लिए ये सफरा और सवीदा ये रंग के लिए, रंग के लिए माना में इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों में क्या करना है, फ़ेल अम्र मालूम मजहूल की गिरदान कर। मसलन फ़ेल अम्र मालूम कैसे होगा, सफरा से इस क्यों सबसे पहले जो है ना इसको इलाल में लेके आना होगा, इसफार, यस्फार ठीक, इसफार, यस्फार। फिर उसके बाद अम्र मालूम बनाओ, लियस्फार, ठीक हो गया। और लियस्फारिर, लियस्फारी, ये तीनों वजह सही है मुफरद के सेगे में। फिर लियस्फारा, लियस्फारू, लितस्फारा, लितस्फारिर, लितस्फारी, ये तीनों वजह सही उसमें भी। फिर आप आगे लितस्फारा,
لیسفررنا، اس طرح ہوگا، ٹھیک. مجہول لیسفار، 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 اس طرح سے ہو جائے گا، ٹھیک. وہی سلسلہ آسان ہے. یہ ہو گیا اسفار کا امر معلوم، امر مجہول. اب گردان آپ کرو، ہم نے اس کے جو ہے مجہول بنا کے دے دیا، ٹھیک. معلوم کیا ہے؟ لیسفار بھی کہہ سکتے ہیں ابتدائی صیغے میں، لیسفاری بھی کہہ سکتے ہیں، اور لیسفارر یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک. پھر اس کے بعد آگے تثنیہ کا آپ کو بتاتا ہوں، لیسفارا، پھر لیسفارو جمع، اس طرح سے کہہ دیجئے. اور مجہول کا کیا بنایا تھا؟ لیسفار، لیسفارا، 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 لیسفارو، ٹھیک. لتصفارا، لتصفارا ہو جائے گا، ٹھیک. لتصفارا، لیسفاررنا ہو جائے گا. یہ ہو گیا پورا معلوم کہ ہم نے گردان کر دیا، ٹھیک. اب دوسرا ہم سویدہ کو لاتے ہیں. سویدہ کو کالا، اس میں فعل امر معلوم مجہول کے ہمیں گردان کرنا ہے. مثلا اسواد یا سواد، پھر اس کے بعد امر معلوم لیسواد، لیسوادی، لیسوادت، دونوں تینوں وجہ ہے. پھر اس کے بعد تثنیہ لیسوادا، لیسوادو، اس طرح سے آپ آگے گردان کریں. اچھا، اس کا مجہول کیا ہوگا؟ لیسوادت، لیسوادا، لیسوادی، یہ ہوگا. پھر لیسوادا، لیسوادو، لیسوادت، لتسواد، لتسوادت، لتسوادی، یہ تینوں ہو جائے گا. پھر لتسوادا، پھر لیسوادت، لیسوادت نہ ہو جائے گا، لیسوادت نہ ہو جائے گا، ٹھیک. اور امر حاضر کیا ہو جائے گا؟ اسواد. اور اسفار کا کیا ہوگا امر حاضر؟ اسفار، بس، ٹھیک. اسفار ہو جائے گا. تو ٹھیک، یہ آسان ہو گیا. الحمدللہ سے آج ہم مکمل کر دیا باب الحمدللہ. الحمدللہ، خدا کے بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں. باب ثلاثی مسجد الفی کے مشہور جو ابواب دست تھے وہ ابھی کمپلیٹ کر دیا ہے. انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم بتا دیں گے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، فرصت ملی تو غیر مشہور جو ابواب ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 15 ہیں. اور اس میں مختصر بیان کریں، چونکہ یہ اکثر استعمال نہیں ہوتے، صرف ان کی مثال دے کے ان کے نام کو بتانا ہے. پھر اس کے بعد ہم جائیں گے تیسرے مرحلے میں، جب یہ اس کتاب کے جو ہے بحث، تیسرے بحث میں، تیسرا جو بحث ہے وہ رباعی مجرد ہے. پھر اس کے بعد اس کے رباعی مجرد کے ابواب آ جائیں گے، رباعی مزید فی ہوگا، پھر رباعی تمام انشاءاللہ آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.